الیکشن کمیشن نے پوسٹل بیلٹ پیپرز کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا۔ پوسٹل بیلٹ کا حصول اور استعمال کیسے کیا جائے، آگاہی کے لیے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ پوسٹل بیلٹ کے لیے 22 جنوری تک درخواستیں طلب کی گئیں۔ قیدی بھی آئندہ انتخابات کا حصہ بن سکیں گے۔ ریٹرننگ افسران کو اپنے حلقوں میں ووٹ ڈالنے سے متعلق درخواست جمع کرا سکیں گے۔ عام انتخابات کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ جی ڈی اے کراچی کے حلقے این اے 237 اور پی ایس 104 پر ایم کیو ایم کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی۔ این اے 237 میں رؤف صدیقی اور پی ایس 104 میں محمد دانیال ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار، ایم کیو ایم پی ایس 105 پر جی ڈی اے کے امیدوار عرفان اللہ مروت کو سپورٹ کرے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے انتخابی قواعد و ضوابط کی نشاندہی، الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی پر قواعد کی خلاف ورزی کا الزام۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا، چیف الیکشن کمشنر کو جوائنٹ الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر نوٹس لینا چاہیے۔ دعویٰ کیا کہ میئر کراچی بھی انتخابی عمل کے قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مختلف یوسیز کے امیدوار فنڈز کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ترقیاتی کاموں کے مقامات پر سیاسی جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔ محکمہ ریلویز کا سرکاری اراضی کو نیلام کرنے کا فیصلہ، پاکستان ریلویز کی 16 ارب مالیت کی مختلف اراضی نیلام کی جائے گی۔ 1,30,654 اسکوائر یارڈ شادی ہاؤس مارکیٹس کے لیے، جبکہ 5 ایکڑ بچت بازاروں کے لیے نیلام کی جائے گی۔ پاکستان ریلویز کئی ارب مالیت کی 16 مختلف اراضی نیلام کرے گی۔ ریلویز اپنی تقریباً تمام مسافر ٹرینوں، گڈز ٹرینوں کو پہلے ہی آؤٹ سورس کر چکی ہے۔ زیادہ اراضی کراچی سرکولر ریلوے یا ریلوے اسٹیشنوں کے نزدیک واقع ریلوے زمینوں کی نیلامی 12 فروری کو منعقد ہوگی۔ نگراں صوبائی وزراء مبین جمانی اور احمد شاہ کی ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان کے دفتر آمد۔ محسن شیخ خانی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے ڈیجیٹل کی طرف جانا ہوگا۔ احمد شاہ نے اعتراف کیا کہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے جو کرپشن کے بغیر نہیں چلتا۔ مبین جمانی بولے، ایک منزل کی اجازت پر 3 منزلہ عمارت بنا دی جاتی ہے، شہری کو غیر قانونی تعمیرات کرنے والے لوٹتے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی لیاری ککری گراؤنڈ آمد، فٹ بال میچ کا افتتاح کیا۔ ساؤتھ افریقن ٹیم اور کراچی یونائیٹڈ ٹیم کے درمیان دوستانہ فٹ بال میچ دیکھا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور رہے گا، شہر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ لیاری میں کھیلوں کے اعتبار سے بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، پاکستان کو پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ جس کی بائک چوری یا چھینی گئی ہو وہ گورنر ہاؤس سے لے جائے، گورنر سنگھ کی شہریوں کو پیشکش۔ زینب مارکیٹ اور ایمپریس مارکیٹ دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا، 10 لاکھ افراد کے لیے گورنر ہاؤس میں افطاری کا اہتمام کیا جائے گا۔ دورے کے دوران کامران ٹسوری شہریوں سے گھل مل گئے اور مسائل سنے۔ بعض دکانداروں نے گورنر سنگھ کو تحفے بھی دیے۔ محکمہ بلدیات کی منظوری کے بنا جونیئر ملازم کو گریڈ 16 کی پوسٹ پر کیسے تعینات کیا گیا؟ جونیئر ملازم سے ترقیاتی منصوبوں کی این آئی ٹی بھی منظور کروا دی۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نیو کراچی کے چیئرمین کو شو کاز نوٹس جاری، 1 ہفتے کے اندر وضاحت طلب، وضاحت موصول نہ ہونے پر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت کارروائی ہوگی۔ ٹیم کو بااختیار بنانے کا مشن، خود محافظ کی جانب سے بنت اہن پروجیکٹ کا انعقاد۔ پروجیکٹ کے تحت کمیون آرٹسٹ کالونی میں خواتین کے لیے بائک ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں طالبات کو الیکٹرک بائک چلانے کی تربیت دی گئی۔ بائک چلانے کی تربیت حاصل کرنے والی خواتین نے بھی اسے اچھا اقدام قرار دیا۔ ہمیں کانفیڈنٹ رہنا چاہیے کیونکہ ایز اے وومن ہمیں اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے، سو دیٹس وائی ہمیں ایسے وہیکلس کی بہت نیڈ ہے۔
खवातीन में कैंसर की रोकथाम के लिए अहम इकदाम। गवर्नर सिंह ने गायनाकोलॉजिकल सोसाइटी का इफ्तिताह किया। सोसाइटी खवातीन के कैंसर पर काम करेगी। कामरान टिसोरी को सोसाइटी का पैट्रन इन चीफ बनने की दावत। खिताब में गवर्नर सिंह की 5 साल के लिए मुल्क खवातीन को देने की तजवीज़। कहा, खवातीन ही IMF से छुटकारा दिला सकती हैं। निगरान हुकूमत तमाम मज़ाहिब की यकजहती के लिए कोशा। सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल चर्च में पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस हुई। तकरीब में शरीक मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का ऐसी कॉन्फ्रेंस तालीमी इदारों में भी कराने की ख्वाहिश का इजहार। हमारा कुरान फरमा रहा है, और किसके ताल्लुक से फरमा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। अल्लाह नसीहत के लिए हमने आपको भेजा है, आपको सख्तगीर नहीं बनाया। कस्टम अफसरान पर मुबैना डकैती और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का इल्जाम। मुलजमान ने शहरोज नामी शहरी को नॉन कस्टम पेड गाड़ी फरोख्त की और बाद में असलहे की जोर पर छीनी। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। मुतासा शहरी की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। कस्टम्स इन्फोर्समेंट सिंध, कार स्क्वाड इंचार्ज और व्हीट हाउस कस्टम बिल्डिंग समेत 5 मुलजिमान 6 फरवरी को तलब। अंदराजी मुकदमा के 24 रोज गुजरने के बावजूद मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। औरंगी टाउन में ताजर के घर में 1.5 करोड़ रुपए डकैती का केस। तफ्तीशी अफसर मुकदमा हतमी चालान जमा नहीं करवा सके। मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त पर तफ्तीशी अफसर को चालान जमा कराने के लिए 27 जनवरी तक की मोहलत दे दी। समात में जमानत पर रिहा उमैर बजारी पेश हुए। कैपिटल मार्केट के मुस्तकबिल को बाइख्तियार बनाने के लिए IPO समेत निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि बैंक से कर्ज लेकर कारोबार करने की सोच से निकलना होगा। IMF की दूसरी किस्त मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर 9.1 अरब डॉलर हो गए। रमा माली साल ज़राई तरक्की की शरह 5% से ज़ायद रहेगी, जबकि सनती तरक्की 2% से ज़ायद रहेगी। सरमाए के हसूल के लिए बैंकिंग सेक्टर पर इन्हिसार को कम करना होगा। सरमायाकारों की तादाद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। और एक्सपो सेंटर में मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से नुमाइश का इफ्तिताह। 200 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियों ने 190 स्टॉल सज गए। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि नुमाइश का मकसद पाकिस्तानी मसनूआत की तशहीर है। निगरान वज़ीर सेहत सिंध साद न्याज ने कहा कि नुमाइश से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया को भी पता चलेगा कि हमारी अशिया कितनी मायारी है, कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। और इसी तरह दूसरा ये कि पाकिस्तान का ये भी पता चलेगा कि हम अपने फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं।